عن ابي سعيد اللهم صل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون. وعن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بينه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه إلى آخره. یہ جو ایک روایت ہے پوری کتاب میں سب سے بڑی روایت یہی ہے، اور پوری تفصیل کے ساتھ اس روایت کو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے. اور یہ روایت ایسی ہے کہ جب بھی میں اس کو پڑھتا ہوں سنتا ہوں اپنے آپ پہ قابو نہیں رہتا ہے، رونا آتا ہی ہے. عجیب صحابی کے واقعات میں اخلاص جو ہوتا ہے نا، میں اس لیے کہتا ہوں بزرگوں کے واقعات میں اتنا اثر نہیں جتنا صحابہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے واقعات میں اللہ نے اثر رکھا ہے. 14 صدیاں گزر گئی، ابھی بھی اس میں وہی تازگی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہمارے سامنے واقعہ پیش آیا. عجیب تاثیر ہے. بس وہ یہ ہے کہ وہ دل اللہ ہمیں عطا فرمائے کہ وہ جو صحابہ کے واقعات سے متاثر ہونے والا بنے. ہم لوگوں کو ادھر ادھر کے واقعات بہت پسند ہیں، لیکن صحابہ کے واقعات ہم لوگ سنتے نہیں. سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور اخلاص ہے اس کے اندر. کسی اور بعد والے میں وہ چیز نہیں رہی آپ کو. میں خود بتا رہا ہوں کہ میں تقریباً 50 مرتبہ اس واقعے کو پڑھا ہوں اور سنا ہوں، لیکن جب بھی پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی پہلی مرتبہ سن رہا ہوں حقیقت. اور صحابہ کے بعد والوں کے آپ کتنے بھی واقعات اچھے ہوں اور کتنے ہی تاثیر والے ہوں، ایک مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس سے زیادہ آپ بولیں گے معلوم نہیں، دوسرا بتاؤ. لیکن صحابہ کے اندر یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی، حضور کی سیرت میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. اللہ ہمیں وہ چیز عطا فرمائے. بہرحال یہ واقعہ لمبا ہے تو 2 حصوں میں ہوگا انشاءاللہ. آج ہوگا اور آئندہ ہفتے بھی ہوگا. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان چل رہا ہے. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، باقی سارے غزوات میں وہ شریک ہوئے تھے. اور یہ توبہ کا بیان چل رہا ہے تو ان سے ایک ایسی غلطی ہوئی جس کی توبہ بعد میں جا کر قبول ہوئی، اور ان پر بڑے حالات آئے، بڑے اسباق اس کے اندر. وہ تفصیل سے انشاءاللہ آئے گا. پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تبوک جو واقعہ پیش آیا کیوں پیش آیا، تاکہ پورا واقعہ سمجھ میں آئے. تبوک جو ہے یہ شام کے علاقے میں ایک بستی ہے، اور وہاں پر ہرقل بادشاہ حکمران تھا. ہرقل جو رومن امپائر جو ہوتا ہے نا، اس کے بادشاہ کو کیا کہتے ہیں؟ ہرقل. جیسے ہندوستان کے بادشاہ کو کیا کہتے تھے؟ راجہ بولتے تھے نا. پرشین امپائر کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے. تو قیصر کہتے تھے یہ رومن امپائر کے بادشاہ کو لقب تھا. اس وقت اس زمانے میں ہرقل نام کا ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا. سن 9 ہجری میں رجب کے مہینے میں پیش آیا. شام سے جو لوگ آتے تھے تجارت کرنے کے لیے مدینہ منورہ، ان کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے بادشاہ نے ایک لمبی تیاری کی ہے، اور 1,00,000 کی فوج تیار کر کے مدینہ پر حملہ کرنے کا وہ ارادہ رکھتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا. اچھا یہ کیوں پیش آیا؟ انہوں نے ایک افواہ اڑائی کہ جو محمد نام کے نبی ہے ان کا انتقال ہو گیا. اب ظاہری بات ہے، بولے ان کا انتقال ہو گیا تو حملہ کرنے کا بہترین موقع ہے، اس لیے اس نے تیاری کی مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے. اب یہ جس آدمی کو لے کر روانہ کیا تھا، جو کمانڈر تھا، اس کو اس نے اتنا جوش دلایا کہ 1 سال کی ایڈوانس سیلری اس کو دے دی. تو بولے تیرے کو کسی بھی طریقے سے مدینہ پر حملہ کرنا ہے.
اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد ہی 1 سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہوتا، اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا مطمئن ہو گئے تھے، بولے ابھی تو سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں، اب تو اتنا ٹینشن رہے گا نہیں، چلو چلتے ہیں۔ تو اتنے میں معلوم ہوا کہ یہ تو حملہ کرنے والا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تیاری کر کے کہ یہ حملہ کرے اس سے پہلے ہم لوگ اس کے علاقے میں پہنچ جائیں گے تیاری کر کے۔ اچھا، ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی، جب کسی علاقے میں غزوہ کرنا ہوتا تھا نا، جانا ہوتا تھا، تو چونکہ منافقین تو بہت سارے ہوتے تھے باتوں کو ادھر پہنچانے والے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کرتے کہ بھائی ہمارا ارادہ ادھر ہے، اور جانا کہاں ہوتا تھا؟ ادھر جانا ہوتا تھا، بات کو بدل دیتے تھے یا توریہ کرتے تھے۔ توریہ سمجھتے ہیں؟ ڈبل میننگ والے لفظ، آج کے زمانے میں سمجھنا ڈبل میننگ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں تھے، تو گاؤں والے جو تھے رستے میں وہ سب ابو بکر کو پہچانتے تھے، حضور کو کوئی نہیں جانتا تھا، تو وہ پوچھے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، بولے یہ آدمی کون ہے؟ حضرت ابو بکر فرماتے تھے حاذا دری یدلنی، یہ رہبر ہے جو مجھے رہبری کر رہا ہے۔ اب وہ کیا سمجھا؟ یہ گائیڈ ہے رستے کا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مراد کیا تھی کہ یہ مجھے دین کے اعتبار سے گائیڈ کر رہا ہے۔ تو یہ توریہ کہتے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کرنا جھوٹ بھی نہ ہو اور آدمی کی بات بھی نکل جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، لیکن چونکہ اس وقت گرمی بہت تھی اور گزشتہ سال قحط پڑا تھا، مدینہ میں سوکھا پڑا تھا، تو پھل وغیرہ کچھ بھی نہیں آئے تھے، اور مدینہ والوں کا پورا دار و مدار، پورا سب کچھ کھجور پر تھا، اور مدینہ کے اندر کھجور کے باغات تھے، اور وہ کھجور پکنے والے تھے، گرمی کا موسم کھجور کے پکنے کا موسم ہوتا تھا، تو ان کو امید تھی کہ گزشتہ سال جو کمی ہو گئی تھی اس کی تلافی یہ سال ہم لوگ کر لیں گے۔ اس کی تیاری کے لیے، جیسے ہمارے آم کے باغات ہوتے ہیں نا، تو جب آم کا سیزن آتا ہے گرمی کے اندر، تو باغ والے کیا کرتے ہیں، پانی کا چھڑکاؤ کر کے باغ میں ہی بہت سارے لوگ رہنا شروع کر دیتے ہیں، اگر خود نہیں رہتے ہیں تو اپنے کسی آدمی کو رکھ دیتے، بھائی باغ کی بھی نگرانی ہو جاوے اور باغ میں بھی رہے سب کچھ۔ تو وہاں تو گرمی کا موسم، تو وہ لوگ پانی کا چھڑکاؤ کر کے باغ میں رہتے تھے تاکہ گرمی بھی سے بچا جائے اور کھجوروں کی بھی حفاظت ہو جائے، یہ پورا نظام تھا ان کا۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اعلان ہوا کہ بھائی جانا ہے۔ اب آپ سوچو تو صحیح، گزشتہ سال جو نقصان ہوا تھا اس کی تلافی کا موقع موجود ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ تم سب کو کیا کرنا ہے، غزوے میں نکلنا ہے، اعلان کر دیا۔ اچھا، اس مرتبہ حضور نے کوئی چھپایا بھی نہیں، کیونکہ مقابلہ جو تھا دور تھا اور بڑے آدمی سے، سپر پاور سے مقابلہ تھا، تو جتنے زیادہ افراد ہو اتنی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، تو تقریباً 40,000 صحابہ تیار ہوئے، 40,000، اور بعض روایتوں میں دوسرا بھی ہے۔ اور اس موقع پر اللہ کے نبی نے اعلان یہ کیا کہ چندہ دو، پیسے جمع کرو۔ تو عورتیں اپنے زیورات دینے آئی، بہت سارے مسلمان نے بہت سارا پیسہ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پورے 200 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ دیے۔ کتنے اونٹ؟ 200 اونٹ، اور بھی 2,000 دینار۔ اس زمانے میں ابھی حساب لگا رہا تھا، 7 کروڑ روپیہ۔ کتنا کروڑ روپیہ؟ 7 کروڑ روپے اس زمانے کے حساب سے۔ اور مجھے یہ جب پڑھا تو میرے کو عجیب سی کیفیت ہوئی، کہا کہ یہ لوگوں نے تو اتنا لگا دیا، اور آج کے زمانے میں آنے والا مہا کنجوس آدمی اس صحابی کے بارے میں منہ کھولتا ہے اور کہتا ہے برا بلا۔ تھوڑے دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایک آدمی نے حضرت عثمان غنی کی شان میں گستاخی کی تھی، اور لوگوں نے بہت کہا۔ تو یہ وہ آدمی جو 1400 سال کے بعد آیا، جیب سے 1 روپیہ نہیں نکلتا ہے مسجد کے لیے، وہ اس آدمی کے بارے میں کہہ رہا جس نے ایک غزوے میں بیٹھے بیٹھے 2,000 دینار لا کر حضور کو دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں لیے، اور اللہ کے نبی ایسا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آج کے بعد عثمان اگر کوئی عمل بھی نہیں کرے گا اللہ اس کی مغفرت کر دے گا۔ وہ ان کے بارے میں یہ کہہ رہا، آج کا زمانہ آدمی شرم نہیں آتی صحابہ کے بارے میں ذرا بولتے ہوئے، اور ذرا بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنے پکے ہوئے باغات کو صرف اللہ کے نبی کی بات پر چھوڑ دیا۔ بالکل منافق لوگ قسم کے ایسے لوگ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب صحابہ نے دینا زیادہ شروع کیا تو منافقین نے ان کو بولا لو یہ سب دکھلاوے کے لیے دے رہے۔ اور ایک صحابی 1 سا کھجور، یعنی آدھا یا 2 کلو 2.5 کلو کے برابر کچھ کھجور لے کر آئے،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، اللہ کے نبی میرے پاس صرف اتنا ہی ہے، میں اتنا دیتا ہوں، حضور نے ان کو قبول کر دیا۔ تو منافقین یہ بولنے لگے، بولے اتنے دینے میں کیا فرق پڑ جائے گا، 40,000 کو کافی ہوگا کیا ایک سا کھجور میں؟ جو زیادہ دے رہا اس کو بھی تانا دے رہے اور جو کم دے رہا اس کو بھی تانا دے رہے۔ یہ منافقین کی فطرت ہوتی ہے، کرنے والوں کی ٹانگ کھینچنا۔ یہ تو منافقین کی فطرت، جو کر رہا ہے کرنے دیں گے نہیں، خود تو کریں گے نہیں، کرنے والوں کی ٹانگ کھینچیں گے، بالکل یہی۔ اچھا، ایسے موقع پر منافقی جو ہوتے ہیں نا، وہ کنجوس ہوتے ہیں، بڑے کنجوس، ان کے پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے اور جان ان کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ دونوں ٹائم پہ اللہ ان کی پول کھول دیتے ہیں۔ اس ٹائم پر بھی اللہ نے ان کی پول کھول دی، کیونکہ پیسہ خرچ ہو نہیں رہا تھا اور جانے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا معاملہ ان کے ساتھ کیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہوئے، وہاں جانے کے بعد معلوم ہوا کہ اللہ نے دشمنوں کے دل میں رعب ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق 40,000، ایک روایت کے مطابق 70,000 صحابہ کے ساتھ وہاں روانہ ہوئے، اور وہاں جانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے تو دشمن کے دل میں رعب آیا اور وہ بھاگ چلا گیا۔ اب تو ایسا تو نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سفر کر گئے اور فوراً نکل جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا وہاں قیام کرتے، اطراف کے علاقوں میں محنت کرتے تاکہ وہ لوگ دین میں داخل ہو جائیں، اور اگر نہیں داخل ہو رہے تو ٹیکس دے کر رہنا شروع کر دیں۔ تو حضور نے تقریباً 20 اور 22 دن وہاں پر قیام کیا، وہاں پر رہے۔ یہ تو ایک میں اس کا بیک گراؤنڈ پورا سمجھایا آپ کو۔ اب آتے ہیں اصل واقعے کی طرف۔ 5 صحابہ ٹوٹل، 5 صحابہ جو پیچھے رہ گئے تھے۔ کتنے صحابہ؟ 5۔ 2 پہنچ گئے تھے، 3 نہیں پہنچ پائے تھے۔ ان 3 میں سے ایک صحابی خود اپنا واقعہ بخاری کی روایت کے مطابق بیان کرے جو اس کے اندر موجود ہے، پوری تفصیل سے بیان کرو، اور عجیب واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا معاملہ تو ایسا تھا کہ اللہ نے مجھے بڑی سہولت دی تھی، پیسہ بھی تھا، سواری بھی تھی، ساری چیزیں موجود تھی میری، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں پیچھے نہیں رہا سوائے ایک غزوے کے، اور وہ بدر۔ میں بدر میں شریک نہیں ہو سکا، کیوں نہیں ہو سکا وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ باقی سارے غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک تھا۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ جو کہہ رہے ہیں نا میں غزوہ بدر میں نہیں شریک ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں بدر کی جو لڑائی ہوئی تھی نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دم اچانک ہوئی تھی، کوئی پورا ارادہ بس اتنا تھا کہ قافلہ جو جائے گا اس پر اٹیک کریں گے اور ان کی ہمت کیا کر دیں گے، توڑ دیں گے۔ لیکن جو قافلہ ابو سفیان کا تجارت کا آ رہا تھا، وہ قافلے میں سارے مکہ والوں کے گھر جتنے بھی تھے سب کا مال اس میں موجود تھا۔ یعنی مزاربت کہتے ہیں کہ پیسہ لگانا اور نفع میں شریک ہونا، ہمارے یہاں پر بھی چلتا ہے نا، تو سب نے پیسہ لگایا تھا، اب سب کا پیسہ اس میں لگا ہوا ہے۔ ابو سفیان نے کہا اگر محمد نے اس پر حملہ کر دیا تو ہماری کمر ٹوٹ جائے گی، تو تم کچھ کرو۔ تو وہ سارے لوگ نکلے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھائی ہمیں تو جانا ہے قافلہ لوٹنے کے لیے، تو کوئی تیاری نہیں، کچھ نہیں، جو تھے فٹافٹ تیار ہوا نکل گئے، کوئی ہتھیار بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا پانسا پلٹ دی اور پھر ایک جنگ ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کن اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو اس میں کوئی نہیں گیا تو ان کا نہ جانا جان بوجھ کر نہیں تھا، بلکہ غلطی، مطلب معلوم نہیں تھا، اور اس غزوے میں نہ جانا جان بوجھ کر تھا۔ دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ وہاں پر پکڑ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ وہاں نہ جانا جان بوجھ کر نہیں تھا، بلکہ بھائی بہت سارے لوگ گئے چلے گئے اور ان کا ارادہ تو جنگ کا نہیں تھا، لیکن اس غزوے میں نہ جانا جان بوجھ کر تھا۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ بہرحال یہ نکلا۔ آگے وہ بھی کہتے ہیں کہ میں بدر میں نہیں گیا، لیکن میں بیعت عقبہ، ایک بیعت ہوئی تھی۔ کیسی؟ آپ لوگ اگر حج کو گئے ہوں گے تو 3 جمرات ہیں، جمرہ اولا، وسطیٰ اور عقبہ، یہ 3 جمرات ہیں جہاں پر رمی ہوتی ہے، یعنی پتھر مارتے ہیں شیطان کو، تو وہاں پر جمرہ عقبہ ہے، ایک جگہ ہے گھاٹی، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں جب بھی حاجی آتے تھے تو وہاں پر جا کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی لوگ اسلام میں آ جائیں۔ تو ایک انصار کا ایک قبیلہ آیا، انصار آئے کچھ لوگ، وہاں پر انہوں نے حضور سے عہد و پیمان کی کہ آئندہ سال ہم آئیں گے اور آپ سے اس بارے میں بات کریں گے۔ تو آئندہ سال جو ہے یہ لوگ آئے، اس میں حضرت کعب رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ کون تھے؟ حضرت کعب رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ وہ جب آئے تو آنے کے بعد جب باتیں ہوئی تو حضور کو کعب مدینہ منورہ تشریف لائے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے، تو وہ بولے میں اس میں موجود تھا۔ اچھا،
ان کا انداز جو یہ بتا رہا ہے کہ ان کے نزدیک بیعت عقبہ کی جو حاضری بہت اہمیت والی ہے، حالانکہ بدر کی لڑائی سب سے زیادہ اہمیت ہے، اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، لیکن وہ اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں کہ میں بیعت عقبہ میں حاضر ہوا، بدر میں حاضر نہیں ہوا، لیکن میرا معاملہ یہ ہوا کہ غزوہ تبوک کے اندر میں حاضر نہیں ہو سکا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اب یہ اپنی بری واقعہ سناتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا تو میرے پاس سہولت سب کچھ تھی، میرا باغ بھی تھا، میرے پاس سواری بھی تھی، پیسہ بھی تھا، سب کچھ تھا۔ میں نے کہا کہ چلو ابھی صبح تیاری کر لوں گا، کل کر لوں گا۔ ایک ایسا ٹالتے رہا، ایک دن، 2 دن، 3 دن، کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا ٹائم بالکل قریب آ گیا، اور میں ارادہ کر رہا تھا کہ بھائی چلو ابھی تیاری کر لوں، لیکن عجیب معاملہ تھا کہ تیاری کرنے کا ارادہ کروں لیکن ہوئے نہیں، میں نے کچھ نہ کچھ کام آ جاوے۔ ایسا ٹالتے ٹالتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے۔ اب لشکر تھوڑی فٹافٹ پہنچے گا، وہ تو آہستہ کرتے کرتے جائے گا۔ تو میرے دل میں آیا کہ چلو ابھی اور میں کچھ تیاری کر کے فوراً نکل جاؤں گا، پہنچ جاؤں گا۔ تو اس کے اندر ہوتے ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے، اور میں ٹالتے ٹالتے یہیں پر رہ گیا۔ اب مدینہ منورہ سے 70,000 آدمی اگر چلے جائے، 40,000 چلے جائے، تو مدینہ میں بچے گا کون؟ عورتیں ہی بچے گی نا، یا تو وہ منافق بچیں گی۔ اب فرماتے کہ جب میں باہر نکل کے دیکھا تو سوائے منافق کے کوئی نہیں تھا، اور معذورین کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پر رک کر ایک بات بتاتا ہوں، کبھی بھی نیکی کا دل میں ارادہ آئے فوراً کر لینا۔ اگر آپ ٹالیں گے نا تو وہ ٹل جائے گا، پھر نیکی کی توفیق اللہ کیا کر لیتے ہیں؟ چھین لیتے ہیں۔ ایک عجیب واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی جب دعوت دیتے تھے، ایک قبیلے کے لوگ آئے، اور اللہ کے نبی نے ان کو دعوت پیش کی، اسلام کے بارے میں ساری چیزیں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی بات تو بہت اچھی ہے، ہم آپ کی بات کو قبول کرتے ہیں، لیکن ایک درخواست یہ ہے کہ ہم اپنے قبیلے میں جا کر اپنے قبیلے کے ذمہ داروں کو بات کریں گے، وہ کر لیں گے تو ہم لوگ انشاءاللہ آپ کی بات کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ تو حضور نے کہا اچھی بات ہے۔ اب وہ جو راوی روایت کر رہے اس حدیث کو، وہ کہتے کہ ہمارے قبیلے والے ہر سال ارادہ کرتے کہ چلو حج کو جا کر حضور کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، چلو ابھی یہ نہیں، آئندہ سال کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کرتے کرتے جتنے لوگ اس مجلس میں حاضر تھے نا، ایک ایک کر کے سب مر گئے، میں اکیلا بچا۔ میں آیا پھر زبردستی، اور حضور کے ہاتھ پر جب میں نے بیعت کی تو میں نے کہا اللہ کے نہیں، اور کب بیعت کی معلوم؟ خیبر کے موقع پر۔ اور حضور دعوت کب دے رہے تھے؟ مکہ میں۔ 6-7 سال گزر گئے، اور بعد میں شاید فتح مکہ کے یا حج کے موقع پر، جو بھی ہے، اتنے لمبے ٹائم کے بعد وہ آئے، اور اللہ کے نبی کو کہا اللہ کے نبی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی کو پوچھا اللہ کے نبی آپ مجھے پہچانتے ہو؟ تو حضور نے فرمایا ہاں تم تو، پورا انہوں نے واقعہ سنا ہے، اور کہا اللہ کے نبی ہمارے قبیلے میں مشورہ ہو رہا تھا کہ آئندہ سال جائیں گے، آئندہ سال جائیں گے۔ کرتے کرتے سارے چلے گئے، میں اکیلا بچا، اور میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوں۔ تو ہمارے لیے بڑی عبرت ہے، کسی بھی نیکی کے ارادے کو ٹالنا نہیں۔ دل میں خیال آیا یہ اللہ کی طرف سے، فوراً کر لو۔ دل میں خیال آیا آج تو 2 رکعت نفل پڑھوں گا، آج تو میں صدقہ دوں گا، فوراً کر لو، ٹالوں گے تو ٹل جائے گا۔ بہرحال یہ فرماتے ہیں، اچھا یہ جو واقعہ سنا رہے ہیں یہ حضرت عمر کے زمانے میں واقعہ سنا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب صحابہ وہاں نکل کے روانہ ہو گئے تو اتنے سارے لوگ تھے، تو رجسٹر میں کسی کا نام لکھنے کی ضرورت، کون لکھے گا اتنے سارے نام؟ اور اس وقت تو کوئی کتاب بھی نہیں ہوتی، یہ رجسٹر کا نظام تو حضرت عمر کے زمانے میں ہوا۔ تو حضرت عمر کے زمانے واقعہ سنا تو وہ سمجھا، بتا رہے کہ رجسٹر بھی نہیں تھا کہ صاحب نام لکھے، بس آئے اور سب کو روانہ کر دیا۔ اب یہ جب ہو گیا، وہاں پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو 3 صحابی، یہ کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع، 3۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ بھی نہیں پہنچے تھے، اور ایک ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ، یہ 2 صحابی نہیں پہنچے تھے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ظاہری بات ہے کہ اللہ کے نبی گئے، وہاں لڑائی تو ہوئی نہیں، تو وہاں کیا ہوگا؟ مجلسیں لگتی تھی، باتیں ہوتی تھی، سب چیزیں ہوتی۔ کسی مجلس میں حضرت کعب کا تذکرہ آ گیا، کہا کہ کعب کہاں ہے، دکھتے نہیں ہیں۔ تو کچھ لوگوں کے اندر بھرا ہوا رہتا ہے نا، موقع ملنا چاہیے۔ تو انہی کے قبیلے کے ایک آدمی نے کہا کہ اس کو تو بس بہت مال آ گیا نا، تو دماغ آسمان پر ہے، اس کی چادر کی خوبصورتی نے اس کو روک دیا، جملہ استعمال کیا۔ وہی مجلس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ موجود تھے، کہا جھوٹ بولتا ہے،
ہم آپ کو جانتے ہو اچھا آدمی ہے، برا آدمی ہے، ہم جانتے اس کو، فوراً ڈیفینس کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مسلمان کی برائی تمہاری مجلس میں ہو فوراً روک دو، اللہ قیامت کے دن تمہارے کو عذاب سے نجات دے گا۔ لیکن ہمارا بولا بھائی تذکرہ تھوڑا کر لینا، تھوڑا مرچ مسالہ میں لگاؤ، تھوڑا وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا مجلس میں، اللہ کے نبی نے منع فرمایا، بہرحال اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ذر کہاں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں آئے، بولا اگر اللہ نے چاہا تو آ جائیں گے، چھوڑ دو۔ اب ابو خیثمہ، ان دونوں کا واقعہ میں بات کر کے ختم کرتا ہوں کیونکہ بعد میں واقعی سب کروں گا میں۔ ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ سفر سے آئے، ان کی بیوی نے باغ میں چھڑکاؤ کر رکھا تھا، اے سی جیسا ماحول ہو گیا تھا پورا ٹھنڈا۔ اب وہ اندر گھسے اور گھسنے کے بعد بیوی نے کچھ پیش کیا تو ان کو فوراً کہا اللہ کے نبی کہا ہے، وہ تو صرف سفر میں گئے۔ تو کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی گرمی میں رہے اور ابو خیثمہ دھوپ کے ٹھنڈی کے اندر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے رہے، وہ کھانا بھی نہیں کھائے، کچھ بھی نہیں، فوراً وہیں سے نکلے۔ اب وہ جا رہے تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو ریتوں کے اندر غبار اڑتا ہوا آیا، تو حضور نے فرمایا ہو نہ ہو ابو خیثمہ ہے یہ، تعلق دیکھو۔ اور جب غبار چھٹا تو وہی حضرت ابو خیثمہ تھے۔ حضور کو کہا اللہ کے نبی میں تو سفر سے آیا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے۔ اب کون رہ گئے؟ حضرت ابو ذر، ان کا واقعہ بھی سن لو بس۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نکلے سواری پر، ان کا اونٹ بیمار ہو گیا، بڑے انتظار کیا، دیکھ بھال کیا، اونٹ اچھا نہیں ہوا، تو اس اونٹ کو چھوڑا، اپنے کندھے پر سواری کا پورا سامان لادا اور چلتے ہوئے تبوک گئے، شام کا علاقہ، چلتے ہوئے تبوک پہنچے۔ اور جب آ رہے تھے نا تو غبار اڑ رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کون ہے؟ ہو نہ ہو ابو ذر ہے بولے۔ جب ابو ذر اپنا پورا سامان چلتے ہوئے لا رہے تھے نا تو حضور نے ایک جملہ کہا رحم اللہ ابا ذر، اللہ ابو ذر پہ رحم کرے، خلق وحیدہ، اکیلے پیدا ہوا، مشا وحیدہ، اکیلا چل کر آیا، مات وحیدہ، اور اکیلا مرے گا، کوئی ساتھ میں نہیں رہے گا وہ۔ اور حضور کی بات بالکل پوری ہوئی۔ جب ابو ذر کا انتقال ہوا تو ان کو ربضہ کے علاقے میں، مدینہ سے تھوڑا طرف میں، وہاں ان کو بھیج دیا گیا، تو کچھ مسائل تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہیں رہتے تھے۔ جب انتقال کا وقت قریب آئے نا تو بیوی، ایک بچی اور ایک غلام اور حضرت ابو ذر، 4 لوگ تھے، اور حج کا موسم تھا، سارے لوگ حج کو چلے گئے تھے عثمان غنی کے زمانے میں، کوئی موجود نہیں تھا وہاں۔ اب سب چلے گئے، اب معاملہ آیا کہ کیا کریں گے، بولے کیا ہوگا؟ بیوی رو رہی ہے، بچی رو رہی ہے، ابا آپ کو دفن کون کرے گا؟ آپ کی جنازے کی نماز کون پڑھے گا؟ بولے نہیں، ایک مرتبہ میں حضور کی مجلس میں بیٹھا تھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تم میں سے ایک آدمی ایسا ہے جو سب سے اکیلے میں مرے گا، اس کی جنازے کی نماز ایک اچھا آدمی پڑھائے گا۔ بولے اور میرے سامنے میرے جتنے لوگ موجود تھے سب چلے گئے، میں اکیلا بیٹھا ہوں، کوئی نہ کوئی جماعت آئے گی جو میرے جنازے کی نماز پڑھائے گی۔ حضور کی بات کا یقین دیکھو۔ اب یہ بات ہو گئی، اب بیوی کو کہا کہ سب تیاری کر لو، اور بچی کو کہا کہ باہر جا کے ٹیلے پہ کھڑے ہو جا، کوئی آئی گی جماعت۔ اللہ کا کرنا یہ، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہیں جا رہے تھے تو دوسرا سفر کر کے وہ وہاں سے گزر رہے تھے، تو کہا کہ رک جاؤ، تو رکایا تو معلوم پڑا کہ ابو ذر ہے، آخری وقت چل رہا ہے، تو ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے آئے، باتیں ہوئی، کہا کہ میرے جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھائے گا جس نے حکومت کا کھایا نہیں ہوگا، حکومت کے کسی عہدے میں نوکری نہیں کی۔ ایک نوجوان انصاری کھڑا ہوا اور جنازے کی نماز ہوگی، سب کچھ ہو گیا۔ جب جانے لگے نا تو بچی نے کہا کہ یار رک جاؤ، ہمارے ابا نے آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ بولے کیوں؟ بولے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جماعت آئے گی، وہ جنازے کی نماز پڑھے گی، اس کے اکرام کے لیے میرے والد صاحب نے تم سب کا اکرام کرنے کے لیے اونٹ ذبح کروایا ہے، کھانا کھا کر چلے جانا۔ تو اللہ کے نبی کی بات تھی نا، پیدا اکیلے ہوا، چلا اکیلے، اور ملا بھی کیسے؟ اکیلے۔ اللہ ان صحابہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، پوری امت کی طرف سے رحمتیں نازل فرمائے۔ اب آگے کیا ہوا، پورا واقعہ اصل شروع ہوگا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ حضور چلے گئے، واپس بھی آ گئے۔ اب جب آ گئے تو اب کیا کریں؟ منافقین نے تو اپنی باتیں پیش کر دی، میری باری آئی، اب وہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے آئے گا۔ بس یہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ صحابہ کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے، ان کے نام پر، ان کے لیے، یہ وہ ہے جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے۔ واقعی میں ہم اپنے سب کچھ دے کر بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کچھ نہیں کرتا، اپنی زبانوں کو روک لو، ایسے لوگوں کی بات مت سنو جو صحابہ کے بارے میں کچھ بھی بولتے، بالکل نہیں سننا، ہمارے دل میں ذرا بھی گندگی نہیں آنی چاہیے۔
ورنہ قیامت کے دن ہے نا ان کا ہاتھ ہوگا، ہمارے گریبان ہوگا، اور وکیل کون ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا. اللہ ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون.